تیرا علم کیا ہے یہ قبر میں پوچھا جائے گا. تیرا علم کیا ہے, تو کیا پڑھ کر قبر میں آیا ہے. زندگی اللہ نے جو تجھے دی ہے وہ زندگی میں تو نے کیا علم حاصل کیا. کوئی نہیں بول پائے گا مجھے عذر تھا, مجھے فلاں تھا, مجھے یہ تھا. سب کو جواب دینا ہے, مجھے بھی انشاءاللہ جواب دینا ہے, اور آپ کو بھی جواب دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے. آپ نے زیادہ اگر کسی چیز کو مانگا ہے, اللہ مجھے یہ چیز زیادہ عطا فرما, اللہ یہ چیز مجھے زیادہ عطا فرما, تو آپ نے علم ہی مانگا ہے. کیا مانگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ وہ دعا جانتا ہے, ربی زدنی. یہ اللہ نے نبی کو یہ دعا سکھائی ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اگر کسی چیز کو نبی نے مانگا ہے, اللہ سے مانگا ہے, اے اللہ یہ مجھے زیادہ عطا فرما. قابل احترام صدر جلسہ, معزز علماء کرام, آج مدرسے کی نسبت سے, فارغین طلبہ کی نسبت سے جمع ہونے والے معزز سامعین حضرات, ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں, مناسبت کیا ہے, کس لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں؟ بنیادی طور پر آج ہمارا یہاں جمع ہونا ایک مدرسے کے نام پر ہے. مدرسہ دارالحدیث تقریباً 90 سال پرانا مدرسہ, ایک تاریخی مدرسہ. اس کے سالانہ جلسے میں الحمدللہ اللہ عز و جل نے مجھے اور آپ کو آنے کا اللہ نے موقع دیا ہے, اور انشاءاللہ کچھ طلبہ آج فارغ بھی ہو رہے ہیں, یہاں سے پڑھ کر انشاءاللہ نکل رہے ہیں, اور انشاءاللہ امت کے حوالے ہو رہے ہیں. اس مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے علم اور عمل کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, سورہ ذاریات کی آیت ہے. یہ محض ایک آیت نہیں ہے, ایک انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ مقصد وجود, اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان کیا. 100 بار آپ نے یہ آیت الحمدللہ اس سے پہلے سنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. عبادت بغیر علم کے ناممکن ہے. اگر انسان کو علم نہ ہو, نماز کیسے پڑھنا ہے وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر انسان کو علم نہ ہو, حج کیسے کریں؟ کئی لوگ الٹا طواف کر کے بھی آنے والے, 7 چکروں کے بجائے 14 چکر صفا اور مروہ کے بیچ میں لگانے والے بھی ہیں. اگر حج کا علم نہ ہو, حج کیسے کریں گے؟ زکوٰۃ کس میں کتنی نکالنا ہے, اگر یہ علم نہ ہو زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے, آدمی کو, مسلمان کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. اور ان کا جو عربی زبان میں لفظ ہے بعدد انفاسہ, اسے سانس جیسا ضروری ہے, اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, ورنہ زندگی آنے کا مقصد آدمی کھو دے گا. اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ آدمی یہ کھو دے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد, آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں, قرآن مجید میں 3 جگہ اللہ نے اس کا جواب دیا. اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا, اے ہمارے پروردگار ایک رسول کو بھیج. رسول کو کس لیے بھیج؟ رسول آنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے؟ قرآن آگے کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. بھائیوں, اگر آپ نے یہ آیت سمجھی نہیں, اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے مقصد کو آپ نے نہیں سمجھا. اللہ کے رسول کیوں آئے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. کیوں آئے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ,
قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف علم سکھانے کے لیے نہیں، آپ کو اندر سے پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد سبحان اللہ قرآن کی تلاوت اور علم سکھانا ہے۔ تیسری بات علم کے تعلق سے، جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہم جتنے بھی آئے ہیں صرف طلبہ کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث کے راوی ارباز ابن ساریہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، یہ ایک حدیث سبحان اللہ اور اس سے جڑی ہوئی باتیں مدینہ منورہ میں پورے ایک سال کے اندر الحمدللہ بطور تعلیم پڑھائی جاتی ہے۔ عقیدہ یوم آخرت، آخرت کا عقیدہ، یہ ایک حدیث پر سبحان اللہ، یہ ایک حدیث پر علماء اکرام 15 جمعہ کے خطبے دیے۔ ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے، آدمی مرنے کے بعد آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جائے گا، سب کو دفن کیا جائے گا۔ ہاں، اس میں کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا میں مدرسے کو نہیں گیا، مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، میں آٹو چلایا کرتا تھا، میں گاڑی ڈھکلا کرتا تھا، مجھے ماں باپ نے موقع نہیں دیا۔ جتنے بیٹھے ہیں سارے یہ حدیث غور سے سنیے گا۔ خفق نعالہم، دفن کر کر آدمی جا رہے ہوں گے، ان کے چپلوں کی آواز حدیث میں ہے، چپلوں کی آواز آتی رہے گی، فرشتے آئیں گے اسے اٹھا کے بٹھائیں گے، فیجلسانہ، اور اس سے سوالات کریں گے۔ مجلس کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے یہ سوالات نہیں معلوم ہو، سب کو معلوم ہے سوالات کیا ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ جی آگے بڑھے میرے ساتھ۔ دوسرا بولیں بھائی، ذرا آواز تو کریں، رب کون ہے؟ ارے بھائی سوال بولیں، سوال کیا ہوگا؟ رب کون ہے؟ اس کے بعد کا سوال کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ پھر سوال کیا ہے؟ جتنے سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد عربی زبان میں ایک لفظ ہے، وہ ذرا غور سے سنو۔ ما علمک، تیرا علم کیا ہے؟ یہ قبر میں پوچھا جائے گا۔ تیرا علم کیا ہے؟ تو کیا پڑھ کر قبر میں آیا ہے؟ زندگی اللہ نے جو تجھے دی ہے، وہ زندگی میں تو نے کیا علم حاصل کیا؟ کوئی نہیں بول پائے گا مجھے عذر تھا، مجھے فلاں تھا، مجھے یہ تھا۔ سب کو جواب دینا ہے، مجھے بھی انشاءاللہ جواب دینا ہے، اور آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ جو جنتی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، وہ سوال کا جواب یہ دے گا، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقتہ۔ یہ جواب ہمیں دینا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جواب دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی قرأت کتاب اللہ، میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھی۔ میں دنیا میں جانے کے بعد میں ایک ڈاکٹر بھی بنا، اور ساتھ میں اللہ کی کتاب پڑھنے والا بھی تھا، اس پر عمل کرنے والا بھی تھا۔ میں انجینئر بھی تھا، اور ساتھ میں اللہ کی کتاب پڑھنے والا بھی تھا۔ میں ایک تاجر بھی تھا، اور ساتھ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ پڑھو اللہ کی کتاب، انشاءاللہ پڑھو اللہ کی کتاب۔ میرے بھائیوں، مریں گے تو یہ سوال ہوگا ضرور، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ آپ بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو اتنا وقت نکالنا پڑے گا کہ آپ اللہ کی کتاب پڑھ سکیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کچھ تو بولو، انشاءاللہ۔ اور اس میں میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میں اب پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ مجھے پڑھنا، یہ عمر میں 50 سال کی عمر میں میں قرآن پڑھوں کیا؟ 60 سال کی عمر میں میں قرآن پڑھ سکتا ہوں کیا؟ جی ہاں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں آپ، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہزاروں مثالیں موجود ہیں، بڑی عمر میں لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ اللہ امت کے ہر آدمی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ یہ چلا تیسرے نمبر پر علم کا سوال قبر میں ہوگا، سبحان اللہ، علم کا سوال قبر میں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہمیں یہ پتہ چلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کبھی زندگی میں 3 دن ایسا نہیں گزرے جب لگاتار 3 دن
ہمارے گھر میں چولہا جلا ہو, لگاتار 3 دن ہم نے کھانا کھایا ہو, ہماری زندگی میں ایسا بڑا کم گزرا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا, اور بڑی لمبی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے, آپ نے زیادہ اگر کسی چیز کو مانگا ہے, اللہ مجھے یہ چیز زیادہ عطا فرما, اللہ یہ چیز مجھے زیادہ عطا فرما, تو آپ نے علم ہی مانگا ہے. کیا مانگا؟ لالچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حرص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. بچہ وہ دعا جانتا ہے, ربی زدنی, زور سے ربی زدنی. یہ اللہ نے نبی کو یہ دعا سکھائی ہے. وہ قر ربی زدنی علما, اگر کسی چیز کو نبی نے مانگا ہے, اللہ سے مانگا ہے, اے اللہ یہ مجھے زیادہ عطا فرما, گھر میں فاقہ ہے, یہ نہیں مانگا آپ نے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہتھیلی دکھائی تھی, چھالے پڑ گئے ہیں ابا جان, چکی پیس کر چھالے پڑ گئے ہیں, مجھے آپ یہ غلام دیجئے. آپ نے ان کے لیے نہیں مانگا ہے. اگر آپ نے زیادہ کسی کے لیے مانگا ہے, اے اللہ مجھے زیادتی عطا فرما, تو آپ نے علم کی زیادتی کے لیے دعا مانگی. میں ایک سیکنڈ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. دنیا کے ہر عالم سے ہماری مسجدوں میں جو کتاب رکھی گئی ہے, حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کتاب, جس کا نام احسن البیان ہے, قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے, جی ہاں, حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ یہ لفظ لکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ ہمیشہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے. آپ کی دعا یہ ہوتی تھی ہمیشہ, اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. 2 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, ابن ماجہ کے اندر الحمدللہ موجود ہے, اور ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. غور سے اس کا معنی سنو. جتنے بچے یہاں پڑھ کے آج نکل رہے ہیں, میرے بچوں, میرے ساتھیوں, یہ دعا جو اللہ کے رسول مانگا کرتے تھے, کتنا معنی ہے اس کے اندر. اور جتنے اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں, سب کے لیے یہ دعا ہے, اللہم انفعنی بما علمتنی, اے اللہ مجھے نفع پہنچا اس علم سے جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے. ایسا علم, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, جو علم تو نے مجھے دیا ہے, وہ علم سے مجھے نفع عطا فرما. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. سمجھ میں آیا لفظ؟ یہ لفظ سمجھ میں آیا؟ دھوپ میں ماشاءاللہ قربانی دے کے بیٹھے ہیں آپ. اللہ عز و جل یہ مجلسیں جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں, ذکر کی مجلسیں, اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. میں گزارش کرتا ہوں, اگر چھاؤں میں جگہ ہے, جو میرے بھائی دھوپ میں بیٹھے ہیں وہ چھاؤں میں آ جائیں. آپ کو تکلیف ہوگی, اگر آپ بیٹھ رہے ہیں تو بڑی بات ہے. میں اپنی طرف سے گزارش کر رہا ہوں, ہم لوگ تو ماشاءاللہ فین کے نیچے بیٹھے ہیں, اور میرے کئی بھائی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری التماس ہے چھاؤں میں آ جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول کی یہ دعا سنیں, اللہم انفعنی بما علمتنی. اپنے بچے کو کسی بھی جماعت میں رہے, وہ ڈاکٹری کرتا رہے, وہ انجینئر کرتا رہے, 4-5 جگہ پر. یہ 1 مہینے میں میرا تیسرا جلسہ ہے, جہاں کسی مدرسے کے جلسے میں گیا. یہ میرا تیسرا جلسہ ہے 1 مہینے کے اندر, جس میں ایک مدرسے کے سالانہ جلسے میں اللہ عز و جل نے مجھے شریک ہونے کا موقع دیا ہے. کوئی بھی تمہارا بچہ علم حاصل کرے, یہ دعا ضرور سکھا دو اس کو. میں بیچ میں ایک لفظ بتا دیتا ہوں, دعا کرو آپ انشاءاللہ. جی ہاں, ایک مدرسہ ہے جامعہ محمدیہ ہیگڑے نگر بنگلور میں, جامعہ محمدیہ ہیگڑے نگر بنگلور میں. اس کی ایک جلسے کی صدارت کے لیے مجھے ان لوگوں نے بلایا. جو شخص کو آ کر مجھے لیٹر دینا تھا وہ بیمار ہو گئے, انہوں نے فون میں عذر پیش کیا. وہ ایک بچے کے ہاتھ لیٹر دے کر بھیجے. وہ بچہ لیٹر لے کر آیا, نوجوان بچہ, نام نہیں لوں گا میں, موضوع علم ہے اور عمل ہے, اس لیے میں وہ بچے کی مثال دے رہا ہوں. لا کر بڑے احترام سے مجھے لیٹر دیا. میں نے وہ بچے سے سوال کیا, بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا ایک نام بتایا, اس لیے کہ آپ لوگ اسے اپلوڈ کرتے ہیں, کسی کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کر کیا رہے ہو؟ غور سے سنو, کیا کر رہے ہو؟ اس بچے نے کہا بنگلور میڈیکل کالج میں لاسٹ سیمسٹر میں ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ تو بول سکتے نا, بولو نا. بنگلور میڈیکل کالج میں لاسٹ سیمسٹر میں ہوں, یعنی ابھی 2-3 مہینے کے بعد میں فارغ ہو جاؤں گا. میں نے آگے بڑھ کر پوچھا قرآن بھی یاد ہے تمہیں؟ یہ بڑی بات ہے.
تمہیں قرآن بھی یاد ہے, آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں اس بچے کا نیٹ میں رینک جو ہے 80 پر 8 ہے. نیٹ میں رینک اس بچے کا 88 ہے. اللہ ایسے بچوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ ہماری شان ہے, یہ بچے, یہ ہماری شان ہے. ہمارے بچوں کے لیے یہ بچے رول ماڈل ہیں. اس بچے کا جواب سنو. جب میں نے اس سے پوچھا قرآن مجید پڑھنا جانتے ہو بیٹے؟ اس بچے نے کہا 1 پارہ باقی ہے. کیا کہا؟ 1 پارہ باقی ہے. یعنی 20 پر 9 پارے میں میڈیکل کے ساتھ حفظ کر چکا ہوں. میں 20 پر 9 پارے کا حافظ ہوں, اور میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ میں میڈیکل ختم کرنے سے پہلے میں حافظ بھی ہو جاؤں اور ساتھ میں میڈیکل بھی ختم کر لوں. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو نا, اللہ سے دعا کرو. اللہ ایسے بچے جو دین اور دنیا میں کسی کا آپریشن کرتے ہوئے اس کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہو, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر کسی کا آپریشن شروع کرے, ایسے بچوں کی آج ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی. آج ہمیں ایسے بچوں کی ضرورت, دونوں میں آگے. میں سارے ماں باپ سے کہتا ہوں, کچھ بھی پڑھ رہا ہو تمہارا بچہ, کالج کو جا رہا ہے, مدرسے کو جا رہا ہے, MBBS پڑھ رہا ہے, کچھ بھی پڑھ رہا ہے, یہ دعا اسے سکھاؤ, انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہم انفعنی بما علمتنی, اللہ نفع پہنچا اس علم سے جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے. وعلمنی ما ینفعنی, بڑی بات ہے, اللہ وہی علم عطا فرما جس سے مجھے نفع پہنچے. پڑھا ہے کچھ اور مگر کام کچھ اور کر رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا علم کا, کوئی فائدہ اس علم کا نہیں ہوا. وعلمنی ما ینفعنی, اللہ وہی علم عطا فرما جس سے مجھے فائدہ پہنچے. وزدنی علما, یہ لفظ صلاح الدین صاحب ٹہر کے ہم سے کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. کون کہہ رہی ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اگر نبی کو علم میں اضافے کی ضرورت ہے تو پھر علماء کو نہیں ہے, عالموں کو نہیں ہے, خطیبوں کو نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول یہ دعا مانگ رہے ہیں, ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم روزانہ یہ دعا مانگے, اللہ روزانہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ ضروری ہے میرے بھائی. اور آخر میں اس دعا کا لفظ ہے والحمدللہ علی کل حال, اللہ جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ تیرا شکر ہے. میں امید کرتا ہوں جنہیں یاد نہیں ہے یہ دعا, چھوٹی سی دعا ہے, آپ ضرور یاد کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کے بچوں تک انشاءاللہ آپ یہ دعا پہنچائیں گے. اور جو بھی بچہ مجھے سن رہا ہے میں اس سے بھی درخواست کرتا ہوں یہ دعا پڑھتے رہیے زندگی میں, اللہ دنیا و آخرت دونوں اللہ تمہاری کامیاب کرے گا. علم کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں تھی یہ میرے بھائیوں. ابھی کچھ باتیں مجھے علم میں اگر برکت آنی ہے, اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں برکت دینا ہے, ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی علم میں برکت عطا فرمائے گا. کس کے اندر؟ علم میں برکت. سبحان اللہ. اس چیز کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سال جو بچے اس مدرسے سے نکل رہے ہیں اللہ ان بچوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ امت کے ہر آدمی کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز عمل میں اگر آپ برکت لے کر آنا چاہتے ہو میرے بھائیوں, دلوں میں نیت اچھی رکھو. زیادہ تر بچے, مائک میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں, زیادہ تر بچیاں جو مدرسوں کی فارغہ ہیں, مدرسوں سے پڑھ کر نکلی ہوئی ہیں, دیکھ کر کبھی کبھی رونا آتا ہے. زندگی کے مسئلے میں بڑے کمزور ہیں, شوہروں کے مسئلے میں بڑے کمزور ثابت ہوئے ہیں, بڑے جلدی خلے ہو جاتے ہیں, بڑے جلدی ایسے بچیوں کے طلاق ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. علماء اکرام ابھی گزشتہ جلسے میں علماء کہتے ہیں وہ سارے ماں باپ جو اپنی بچیوں کو کسی مدرسے میں اس نیت سے ڈال رہے ہیں کہ مدرسے میں بچی پڑھے گی تو شادی میں آسانی ہوگی. کیا نیت ہے؟ نیت کیا ہے؟ مدرسے میں بچی پڑھے گی تو شادی آسان ہو جائے گی, لوگ آئیں گے دیکھیں گے مدرسے میں پڑھی ہوئی بچی ہے اس لیے جلدی سے نکاح کر لیں گے. یہی بات دکتور عبداللہ جولم حفظہ اللہ, یہی بات سیم یہی بات کرنول کے اجلاس میں 3 دن پہلے شیخ بول رہے تھے. دکتور عبداللہ جولم حفظہ اللہ یہی بات بول رہے تھے. ایسی نیت رکھ کر اگر کوئی اپنی بچی کو پڑھاتا ہے, اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہے میری بچی پڑھے گی انشاءاللہ یہ گھر کو سدھارے گی انشاءاللہ.
ایک لڑکے کو پڑھانا، ایک لڑکے کو پڑھانا ہے، ایک لڑکی کو پڑھانا، ایک خاندان کو پڑھانا ہے، اس کی نیت اگر اللہ کی رضامندی نہیں ہے تو آئندہ زندگی میں برکت نہیں آئے گی۔ نیتوں کی اصلاح کیجیے، نیتوں کی اصلاح کیجیے۔ حافظ قرآن اس لیے مت بنائیے بچی کو لوگوں میں بولیں میں نے میری بچی کو حافظ بنایا، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھائیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زندگی میں کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے میرے بھائی، بڑا کمزور ایمان ہے ہمارا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی خود کی ان کی زبان میں کہی ہوئی 6 منٹ کی ایک تقریر ہے، ہو سکے تو گوگل میں یا یوٹیوب میں کیا کیا سنتے ہیں آپ لوگ، ہو سکے تو اسے سنو، خود شیخ البانی نے بیان کیا ہے رحمہ اللہ۔ شیخ البانی کہتے ہیں رحمہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے سوال کیا، سوال یہ کیا فطلب منہ ان یحدث حدیثا، حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا ایک حدیث بیان کیجئے۔ کون سی حدیث؟ اول من یسعر بہم النار، کون سی حدیث ہے معلوم؟ سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ کیا حدیث ہے؟ حدیث کون سی ہے؟ بولو نا بھائی، حدیث کون سی پوچھی گئی؟ نہیں یہاں سے تو بولیں گے ہی، مجھے یہاں سے چاہیے ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا جا کر۔ حدیث کون سی پوچھی گئی؟ زور سے۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حدیث میں لفظ ہے، امام حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں فتحیّأ رضی اللہ عنہ ان یحدث حدیثا الذی طلب منہ، فتحیّأ رضی اللہ عنہ ان یحدث حدیثا الذی طلب منہ، تیار ہوئے ابو ہریرہ، حدیث بیان کرنے کے لیے تیار ہو کر بیٹھے، حدیث بیان کریں گے، مگر حدیث بولنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے، حدیث بولنے سے پہلے بے ہوش ہوئے، چہرے پہ پانی مارا گیا، اٹھ کے بیٹھے، پھر بے ہوش ہوئے، چہرے پہ پھر پانی مارا گیا، پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر 3 بار بے ہوش ہوئے، آخر میں اپنے آپ کو تیار کر کے آپ نے حدیث بیان کی، اللہ کے لیے سنو۔ حدیث میں کیا تھا معلوم؟ سب سے پہلے جہنم کی آگ 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ کتنے سے؟ 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ پہلے نمبر پر عالم ہے، کون؟ پہلے نمبر پر عالم، علم رکھنے والا، غنی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، مجاہد، اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والا، یہ 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ عالم جو اپنا علم پھیلا رہا ہے، لوگوں میں تقریریں کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، نام مشہور ہو گیا، یہ بڑے خطیب ہیں، یہ بڑے خطیب ہیں، سبحان اللہ، کل اللہ یہی کہے گا جو ملنا تھا دنیا میں مل گیا ہے، یہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا، جہنم تیرا ٹھکانہ ہے، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ یہ سمجھ رہے تھے، یہ سنو، حضرت ابو ہریرہ یہ سمجھ رہے تھے، شیخ البانی کہتے ہیں وہ عالم جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی وہ میں ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا جی، نہیں سمجھ میں آئے گا ہمیں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ سوچ رہے تھے وہ عالم جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی وہ میں ہوں۔ اگر ابو ہریرہ یہ سوچ رہے تھے، شیخ البانی کہتے ہیں ہماری کیا خدمات ہیں، ہم نے جو کیا ہے اگر اللہ پکڑ لے، نیت کے بارے میں سوال کر لے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میں آگے بڑھ کر اپنے آپ کے بارے میں، دیگر علماء کے بارے میں پوچھتا ہوں ہم نے کیا کر دیا ہے بھائی؟ ہماری حالت تو یہ ہے، آج ہماری تقریر یوٹیوب پہ لوڈ ہوتی ہے، کتنے دیکھنے والے ہیں، کیا کمنٹس ہمارے آئے ہوئے ہیں، ہمارے ویورز کتنے بڑھ رہے ہیں، یہ ہماری نیتیں ہیں، ہماری نیتیں یہ ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، مجھے دیکھنے والے ملینز میں ہیں، 10 لاکھ لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، 20 لاکھ لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، دنیا میں تجھے مل گیا جو ملنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اے بچوں جو اس مدرسے سے نکل رہے ہو، پتہ نہیں کون بچہ کیا بنے گا، اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ چھوٹے مدرسہ ہو یا بڑا مدرسہ ہو، نیتوں میں اخلاص رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وہ کام لے لے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ لینا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ نیتوں کو صحیح کرو، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں۔
علم میں برکت تبھی آئے گی جب نیت خالص رہے گی. دوسری بات ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ دوسری بات میں کچھ چیزیں لے کر میں اپنی تقریر کو 2 ہی باتوں میں ختم کروں گا انشاءاللہ. سنیں گے جی. دوسری بات ہے علم میں برکت اگر آنی ہے عمل سے برکت آئے گی. کیسے آئے گی؟ جو علم حاصل کر رہے ہو اس پر عمل کی کوشش کرو. سبحان اللہ. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے نوٹ کی ہے اور ساتھ میں ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر بھی نوٹ کی ہے. اگر آپ سمجھیں گے تو میں بولوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ علمی باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی. میں نوجوان کا قصہ بولا، آپ ماشاءاللہ ٹک ٹکی مارے بغیر مجھے دیکھ رہے تھے. قرآن کی آیتیں حدیثیں جلدی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. آپ سمجھیں گے قرآن کی یہ آیت اور ابن کثیر کی تفسیر سمجھیں گے انشاءاللہ؟ جواب چاہیے. میں ایسا نہیں جاؤں گا، جمعہ کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں میں. آپ سمجھیں گے تو میں بولوں گا ورنہ میں آگے چلوں گا. کیا بولتے ہیں؟ ذرا زور سے بھائی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. غور سے سننا اسے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. سورہ العنکبوت کی آخری آیت. والذین جاہدوا فینا، جو بھی ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں اللہ کا یہ وعدہ ہے ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے. سبحان اللہ. آئے سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو نہیں آئی بولو، ہاتھ اٹھاؤ نہیں آئی کر کے. پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں. جو بھی لوگ، بڑی آیت ہے یہ، قرآن کی بہت بڑی آیت. جو بھی لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. ابن کثیر کی تفسیر سنو. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہر عالم کے لیے دلیل ہے میرے بھائی. الذین یعملون بما یعلمون یہدیہم اللہ لما لا یعلمون. بڑی بات ہے یہ. الذین یعملون بما یعلمون، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں علم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی علم انہیں عطا فرمائے گا جس کا علم ان کو نہیں ہے. اللہ وہ سارا علم انہیں عطا فرمائے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ میں جانتا ہوں علمی باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک بار اور میں دہراتا ہوں. جو لوگ علم پر عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت یہ ہے اللہ وہ علم بھی انہیں عطا فرماتا ہے جو ابھی اس وقت ان کو نہیں ہے، اللہ انہیں مستقبل میں عطا فرماتا ہے. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عالم بنائے. عمل کی برکت ہے. آپ عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور علم عطا فرمائے گا. اللہ اور علم عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے میں ہمیشہ کلاسوں میں بولتا ہوں بچوں کو، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں آیت بیان فرمائی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. سبحان اللہ. جی ہاں، آپ میرے لیے دعا کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ مجھے ایک خطیب بنائے. نہیں 4-5 لوگوں کو چھوڑے تو کوئی نہیں کر رہا دعا. زور سے آمین. ہو گیا کبھی 4-5 لوگ بول ڈالے؟ جی دعا کرو انشاءاللہ. کسی عالم کے لیے اگر دعا کرنا ہے نا تو یہ دعا کرو. میں تو عالم نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا خطیب ہوں یا کہیں خطبہ دے سکتا ہوں. کسی کے لیے اگر دعا کرنا چاہتے ہو یہ دعا کرو، اللہ ان کو عمل میں اللہ ترقی عطا فرما. اللہ ان کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ عمل والا عالم بنا. آپ کی بہترین دعا ہوگی کسی بھی عالم کے لیے، بہترین دعا ہوگی. جب وہ عمل میں آ جائے گا عالم انشاءاللہ وہ خود رات میں تہجد پڑھے گا. سب سے پہلے اس کے گھر والے پڑھیں گے، دیکھ کر سب سے پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ رہنے والے اس کے دوست پڑھیں گے. عالم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنائے. دوسری چیز عمل کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہے. اللہ تعالیٰ یہ حدیث سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. وہ علماء کرام جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، وہ علماء کرام جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے. میرے بھائیوں، اس سال جو فارغ ہونے والے میرے ساتھیوں، خاص کر تمہارے سے، پھر اس کے بعد سبحان اللہ سارے مسلمانوں سے یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں. وہ علماء کرام جو دوسروں کو بیان کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک اسپیشل عذاب تیار کر کے رکھا ہے. آپ لوگ بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. وہ جانور کو باندھ کر کے
جانور کو باندھ کر کے اطراف گھماتے ہیں, نیچے سے کوئی چارہ ہوتا ہے, وہ چارہ اس گھمانے کی وجہ سے اس کے اندر کے دانے نکل جاتے ہیں. دیکھیں آپ, دیکھیں ہیں بھائی, دیکھیں ہیں, جانور کو باندھ کر کے گھمایا جاتا ہے. اس عالم کو باندھ کر کے جہنم کی آگ میں گھمایا جائے گا, اپنی آنتوں کو لے کر وہ گھومے گا. لوگ آ کر اس سے سوال کریں گے, آپ تو بڑے عالم تھے دنیا میں, آپ مدرسے کے فارغ تھے, آپ کا نام بہت بڑے انداز میں لیا جاتا تھا, آج جہنم کے بیچوں بیچ یہ عذاب آپ کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. وہ عالم کہے گا, میں دوسروں کو بولتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا. جی, عمل کریں گے تو ہی علم سے برکت ملے گی, اگر عمل نہیں کریں گے علم کی برکت نہیں ملے گی. قرآن کی ایک اور آیت اور 2 مثالیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ. جس کا ایمان مضبوط ہے اس کا عمل بھی اچھا ہوگا, جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے اس کا عمل بھی اچھا نہیں ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے, آپ یہ کہیں میرا عقیدہ مضبوط ہے, میں اللہ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتا ہوں, مگر عمل آپ کا خراب ہے, آپ سے نماز پڑھی نہیں جا رہی ہے, لوگوں کا پیسہ لیتے ہیں, پیسہ دینے میں تکرار کرتے ہیں, آپ کا عمل الگ ہے اور کہہ یہ رہے ہیں میرا عقیدہ مضبوط ہے, آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جواب دیجئے گا. جو درخت ہوتا ہے جھاڑ کی جڑ دکھتی ہے کیا؟ جھاڑ کی جڑ دکھتی ہے, ڈالی دکھتی ہے, جڑ نظر نہیں آتی مگر ڈالی نظر آتی ہے. یہ اللہ کی مثال ہے قرآن میں, یہ مثال اللہ نے دی ہے. ڈالی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے اس جھاڑ کی درخت مضبوط ہے کہ نہیں ہے؟ ڈالیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے یہ جھاڑ بڑا مضبوط ہے. اب اللہ کی مثال سنو, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ اللہ کی مثال ہے, قرآن میں اللہ نے دی. عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اس مثال کے اندر یہی بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے جڑ نظر نہیں آتی, آدمی کا عقیدہ بھی نظر نہیں آتا. دل میں کیا عقیدہ رکھا ہے اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں نظر نہیں آتا, مگر آدمی کا عمل نظر آتا ہے. عمل کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے, جیسے ٹہنی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے جڑ کتنی مضبوط ہے. صحیح ہے؟ سمجھ میں آئی مثال اللہ کی؟ اللہ کی مثال سمجھ میں آئی؟ ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو. ہم عقیدے میں کمزور ہیں, ہمارا عقیدہ ہی کمزور ہے, یہی وجہ ہے ہم عمل میں کمزور ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل میں آگے بڑھائے, اللہ تعالی ہمیں عمل میں آگے بڑھائے. میرے بھائی, ایمان بھی کہتے ہیں 3 چیزوں کا نام ہے. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا, اور عمل کر کے ثبوت دینا, اسی کو ایمان بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. عمل کریں گے. خطبہ حضرات, علماء حضرات, آج فارغ ہونے والے میرے بچے, طلبہ حضرات, آپ سنو, عمل کرو گے اللہ زبان میں تاثیر بھی دیتا ہے. آپ جو بولو گے سامنے والے پہ اثر بھی ہوتا ہے. میں کئی جگہ ایک مثال دیا ہوں, آج یہ مثال دیتا ہوں. شیخ بن باز رحمہ اللہ, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, شیخ البانی رحمہ اللہ, یہ تینوں کی محنت ریاض الصالحین پر پڑی اور ایک شرح نکل کر سامنے آئی. تخریج شیخ البانی کی ہے اور شرح جو ہے شیخ بن باز اور ابن عثیمین کی ہے رحمہ اللہ. وہ دونوں مل کر ایک مثال دیتے ہیں. جی ہاں, عبد الرحمن ابن الجوزی میرے دل کے بڑے قریب عالم ہیں. ان کے بارے میں مثال ہے, عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر جمعہ کے دن درس دیا کرتے تھے. جمعہ کے خطبے کے بعد عصر سے درس شروع ہوتا, عشاء کی نماز تک درس چلتا. ان کا کیا نام ہے عالم کا؟ نام کیا ہے عالم کا؟ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ. عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اتنا اچھا درس دیتے, سامنے والے زارو قطار رونا شروع کر دیتے. ایک دن ایک غلام آیا ان کے پاس. غلام آ کر عبد الرحمن ابن الجوزی سے بولا, میرا آقا میرے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے, وہ ساری چیزیں میرے اوپر لاتا ہے جو میں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے, میرا جو آقا ہے مالک ہے تمہارے درس میں آ کر بیٹھتا ہے, میری گزارش ہے
آپ آنے والا جو جمعہ ہے غلام آزاد کرنے کے بارے میں درس دیجیے. سمجھ میں آیا بھی؟ یہاں تک سمجھ میں آیا جی؟ دوسرا جمعہ آیا, وہ غلام آ کر بیٹھا. آج جو درس ہوگا عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کا, وہ درس ہوگا غلام آزاد کرنے کے بارے میں. اور اسے پورا یقین تھا, پوری گارنٹی تھی اس غلام کو, آج اتنا اچھا درس دیں گے, آج مجھے یہ آزاد کر دے گا. عبد الرحمن ابن الجوزی نے درس نہیں دیا اس موضوع پر, دوسرے ٹاپک پر درس دیا. اس نے سوچا بھول گئے ہوں گے, دوسرے جمعہ کو آ کر بیٹھا. دوسرے جمعہ کو بھی درس نہیں ہوا وہ موضوع پر. تیسرے جمعہ کو آ کر بیٹھا, تیسرے جمعہ کو بھی وہ موضوع پر درس نہیں ہوا. 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, غلام نے یہ سوچا. غور سے سوچو, ہم چھوٹے لوگوں کی بات علماء کہاں سنتے ہیں؟ سنتے نہیں, ہم لوگ سوچتے نہیں بھائی ہماری کون سنتا. مالدار بولے رہتے تو درس دیتے, مالدار اگر بولے رہتے نا تو اسی ٹاپک پر درس ہوتا. میں غلام ہوں, میری بات کہاں سے سنی جائے گی؟ جو یہی سوچ کر اس نے چھوڑ دیا, بس یہی میری زندگی ہے, اسی میں مجھے جینا ہے. کچھ مہینوں کے بعد شیخ نے جمعہ کے دن غلامی اور اس کی آزادی اس کے بارے میں درس دیا. اتنا اچھا درس, غلام بھی موجود ہے, آقا بھی موجود ہے. غلام غور سے آقا کو دیکھ رہا ہے. سارے درس میں وہ روتا رہا. آقا اس کا جو مالک ہے روتا رہا. جیسے ہی درس ختم ہوا, مسجد کے باہر بھی نہیں گئے. اس نے غلام کو بلایا, مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے غلام سے کہا, میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج سے تم آزاد ہو. سبحان اللہ. تھے علماء ایسے میرے بھائی, ایسے علماء تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ روتے روتے غلام آزاد ہو گیا نا, اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ روتے روتے غلام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کے پیچھے پیچھے بھاگا. شیخ سے ملاقات کیا. ملاقات کر کے اس نے پوچھا, میں نے اتنے مہینے پہلے کہے تھے, میں تو یہ سوچ رہا تھا آپ بھول گئے ہیں, آپ نے اتنے مہینے کیوں لگا دیے, اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اب سننا غور سے. عبد الرحمن بن جوزی کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے. کیا جواب ہے جی؟ جواب کیا ہے؟ ارے یہ تو بولو پیسے تو سب کو آتے ہیں. کیا بولا عبد الرحمن بن جوزی نے؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں یہ غلام خرید کر آزاد کروں اور اس کے بعد اس موضوع پر درس دوں. یعنی میں خود عمل کروں. میں خود عمل کرنے کے لیے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا, اور میں نہیں چاہتا تھا جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں میرا خود اس پر عمل نہ ہو, اس لیے پہلے میں نے عمل کیا, اس کے بعد میں اس موضوع پر درس دیا. آج ضرورت ہے میرے بھائیوں, آج ضرورت ہے ایسے علماء کی, ایسے خطبہ کی, ایسے مدرسوں کے فارغین کی جو اپنے علم پر خود عمل کریں, تبھی اللہ تبارک و تعالی زبان میں تاثیر عطا فرمائے گا. ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں گا. 40 منٹ مجھے دیے گئے ہیں, 2 منٹ میرے حساب سے باقی ہیں. جو میری گھڑی میں, میں جب کھڑا تھا 5:20 میری گھڑی میں, 8 منٹ میری گھڑی آگے ہے. سبحان اللہ. 2-3 منٹ میں ایک مثال میں دے کر اپنی بات کو میں ختم کر لیتا ہوں. اگر عمل کریں گے بہت اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ عطا فرمائے گا. قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے, عمل ہم کرنا چاہتے ہیں مگر عمل ہم سے ہوتا نہیں. نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں مگر نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی. جھوٹ ہم روکنا چاہتے ہیں, نہیں بولنا چاہتے, مگر جھوٹ ہم بول دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ عمل میں کوتاہی کیوں ہو رہی ہے؟ عمل کرنے کی نیت رہنے کے باوجود بھی ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ سبحان اللہ. جی سنیں گے اس کا ریزن کیا ہے, یا میں میری تقریر ختم کروں؟ دعا پڑھ کے تقریر ختم کر کے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں ان کو مبارکبادی دے کر میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, چلوں بھائی. جی کیا چاہتے ہیں آپ؟ بولیں, زور سے بولیں. عمل میں کوتاہی کیوں ہے؟ چاہنے کے باوجود عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چاہنے کے باوجود ہمارے سے حرام کیوں نہیں چھوٹتا ہے؟ قرآن کی آیت سن لو, اس میں اس کا آنسر دیا گیا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کھڑ جاؤ یہیں پر, آگے نہیں, غور سے سننا. اے پیغمبروں, پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. کیا ہے اللہ کا لفظ؟ اے پیغمبروں رزق پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. ابن کثیر کہتے رحمہ اللہ, عمل اور رزق کا دونوں کا تعلق ہے.
اگر پیٹ میں حرام گیا تو کبھی عمل ہونا ممکن نہیں ہے، عمل مشکل ہوگا، عمل مشکل ہوگا، حرام کے ساتھ کبھی عمل آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو حلال کھلاؤ، حرام چھوڑو، اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ عمل میں کتنی آسانی کرے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل اس سال جو بچے نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ علم کے ساتھ اللہ انہیں عمل کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ صرف ان بچوں کی حد تک نہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سب طالب علم ہیں، اللہ ہم سب کی نیتوں میں اللہ اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ عمل کی دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو 90 سال کا یہ مدرسہ ہے، آج بہت دور ہونا چاہیے تھا مگر کس وجہ سے نہیں ہوا، اس پر جانے کے بجائے میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ اس ادارے کو قرآن اور حدیث اور منہج صحابہ کا اللہ مرکز بنائے۔ نہیں بولتے اس پر بھی آمین نہیں بولتے، آپ لوگ نہیں بولتے۔ 3.5 ایکڑ کا یہ جو مرکز ہے آج بنانا کتنا مشکل ہے، 90 سال پہلے، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے 90 پر 5 سال پہلے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، آج ہونا یہ چاہیے تھا سارے کرناٹکا سے، سارے تمل ناڈو سے، آندھر سے، ساؤتھ انڈیا، نارتھ انڈیا سے بچے سرسی کو آنا چاہیے تھا اور یہاں آ کر یہاں داخلہ لے کر پڑھنا چاہیے تھا۔ بہرحال کسی کی ایک کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ ادارہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آگے بڑھائے۔ اس ادارے کو چلانے والے جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں اللہ اخلاص عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اس بڑے جلسے کے لائق مجھے سمجھا، مجھے بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔